بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر میں اس وقت میں ٹیرس پہ سے اکثر شارٹس بنا کر شیئر کیا کرتی ہوں، مگر آج میں جو بات کرنے چاہ رہی تھی شیئر آپ سب سے، تو وہ شارٹ میں نہیں ہو سکتی تھی، مطلب میرے سے نہیں ہو سکتی تھی، ہو سکتا کوئی اور 60 سیکنڈز میں یا 58 سیکنڈز میں کر سکے، مگر میں نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا، بعض اوقات باتوں کی بھی حرمت ہوتی ہے نا، باتوں کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مختصر الفاظ میں نہیں کی جا سکتی۔ جیسے یہ تو کہا جا سکتا ہے آئی لو یو، اوکے ڈن، آئی ہیٹ یو، اوکے ڈن، لیکن اگر اب اس میں کچھ تفصیلات بتانی ہوں کہ وائی آئی لو یو یا وائی آئی ہیٹ یو، تو دین پھر وہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بھی ابھی کچھ ایکسپلین کرنا تھا، اور یہ میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی نا ایک بیٹا میرا یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم دونوں نے ٹیرس پہ اس وقت بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں نا 2 وقت کمال کے وقت ہوتے ہیں، ایک ارلی مارننگ اور ایک ایوننگ سے آن ورڈ، پھر لیٹ نائٹ تک نا بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، اور آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ نا مالک کی زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے، اور فاصلہ کم محسوس ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں۔ تو اب ڈے ٹائم میں اس لیے پہلے شروع میں نے بنائے تھے ولاگس، تو وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بیٹے کو چھوڑنے جاتے ہوئے اس طرح، تو مگر اگر ابھی میں یہاں تھوڑی دیر میں نے واک کے لیے چلے جانا ہے، تو جب میں لائک ڈے ٹائم میں اس طرح بناؤں گی نا یہی ٹیرس پہ بیٹھ کے یہی سب کچھ ہوگا، مگر لوگ زیادہ آ جا رہے ہوں گے، اور کسی کی توجہ بھی ہو سکتی ہے پھر، آلدو میں اپنے گھر کے ٹیرس پہ ہوں، مگر یہ گھر کے آگے جو روڈ ہے یا سامنے یا تھوڑے سے ڈسٹینس سے بھی آتے جاتے لوگ کو نوٹس کر سکتا ہے، تو اس وقت تو کوئی نوٹس نہیں کرے گا نا، تو میں بس آپ لوگوں سے باتیں کر لوں گی۔ تو بھی جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ نا، اچھا پتہ کہ اب اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، ہمارے مطلب جتنے بھی انسانی رشتے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ نا ٹائم سپینڈ کرنا میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں انہیں، ٹائم جو ہے نا کوالٹی کا خیال اس میں ہونا چاہیے۔ ابھی پتہ نہیں اس میں سے صحیح سے دکھ رہا ہے کہ نہیں، آسمان کے رنگ اتنے خوبصورت ہیں، اور کہیں کہیں ستارے جگمگا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے قدرت کے قریب رہنے کی۔ یقین کیجئے ایک کمال کا سکون آپ کے اندر ہوگا، آپ کو زندگی سے ایسے ہی خواہ مخواہ میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی شکایتیں نہیں ہوں گی، اور بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، بزرگوں کو ٹائم اچھا میرا یہ بھی خیال ہے، یہ بھی نا مچھر نے میرے پیر پہ کاٹا ہے، میں نے وہ پیر کو ایک پیر سے دوسرے پیر کو چھیڑا ہے، تو وہ جو چھوٹی ٹیبل ہے وہ ہل گئی، اور کپس کی بھی آواز آئی ہے، سوری فار دیٹ، اگر بودریشن ہوئی ہو فیل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لائک میں نے جتنا کوئی ریڈنگ کی ہے یا جتنا ویژن تھوڑا سا ہے میرا ابھی تک، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا بچوں کو اور بزرگوں کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے اپنے ٹائم میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے، محبت والا ٹائم ہوتا ہے، بچے آپ سے پیور محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، انسان کی نیچر ہے نا، اور ساتھ ہی کہ ان کی معصوم معصوم باتیں ہمیں زندگی کے بہت قریب رکھتی ہیں، خوشی کے قریب رکھتی ہیں۔ اور جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، تو ان کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ لائف کیا چیز ہے، اور لائف کو کیسے لینا چاہیے۔ اب لینا کیسے ہے یہ آپ کی چوائس ہے، مگر یہ کہ ان سے سیکھنے میں ان سے زیادہ مدد ملتی ہے، اور جانے کو تو کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے، مگر یہ کہ بزرگوں کے یعنی جیسے جیسے ہم پرانے ہوتے ہیں تو ہمارے واپسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ پھر یہ کہ کیونکہ ینگ لوگوں کو وہ ان میں بوریت محسوس ہونے لگ جاتی ہے گھر میں، اسی لیے بزرگوں کے پاس کوئی کم بیٹھتا ہے۔ ایک میرے انکل ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو ڈیڈ لوڈ سمجھا جاتا ہے، استغفر اللہ، یعنی جن کی جوانیاں کھائی ہوتی ہیں، جن کی جوانیوں کی ساری طاقتیں لے کر ہم بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے ایسٹس ہمارے اوپر خرچ ہوئے ہوتے ہیں، جن کی عمریں ہمارے اوپر خرچ ہوتی ہیں، پھر ڈیڈ لوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے
اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے کئی کزنس وغیرہ ہیں نا، تو ان کی جو ساسیں ہیں نا وہ میری بیسٹ فرینڈس ہیں. میری دوستوں کی ساسیں اور ان کی امیاں بھی میری دوست ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آئی لو آل آف دیم فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. اینڈ بچے بھی مطلب ماں بھی کسی دشمن کی بھی ہو تو ہوتی تو ماں ہے نا، تو اس طرح ہی بچے کسی دشمن کے بھی ہوں تو وہ تو ہوتے تو بچے ہی ہیں نا. ان دونوں لوگوں سے بہت پیار کرنا چاہیے. ان سے ہم سیکھتے بھی بہت ہیں. یعنی زندگی کے قریب رہنے کا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو وہ بچوں سے سیکھیں. اور زندگی کی پریشانیوں کو یا میٹرز کو زیادہ سیریس نہیں لینا، سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ وقت تو آخر گزر جانا ہے. یہ ہمیں بزرگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس طرح ہی اپنے بچوں کے ساتھ بھی مطلب میکسیمم ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے کہ جب ہم چلے جائیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ اپنی لائف سٹارٹ کر رہے ہوں گے، تو خالی یہ نہ کہیں کہ ہمیں فلاں بات پہ ہم اماں بہت ڈانٹتی تھیں، فلاں بات پہ بابا جانی ہمیں بہت یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے. ان کے پاس خوبصورت مومنٹس بھی ہوں، یہ ایک دوسرے کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. پھر جب یہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی، ان کے بچے ہو جائیں گے، پھر یہ انہیں بتائیں کہ ہمارے پیرنٹس کتنے لونگ تھے، کتنے فرینڈلی تھے، وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، ہے نا. اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا بھی انجوائے کرتے تھے. فرینڈس کے ساتھ نہیں، فرینڈس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، بٹ دے آر ناٹ ایز سچ ریلائبل پیپل. جو دوست ہوتے ہیں ہمارے، کیونکہ جو مجھے زندگی میں، شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایگری کریں، کچھ جو ایگری کریں گے نا یہ بلاگ ان کے لیے ہے، جو ڈس ایگری کریں گے یہ ان کے لیے نہیں ہے. سوری اگر ان کو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات لگا کے ضائع ہو گئے ہیں تو سوری. اور لائک یہ کہ جو مطلب میرے جو ایج فیلو ہیں انہیں کوئی میری وہ مجھے بہت انویٹیشنس دیں گے اور وہ محبت کا بھی اظہار کریں گے، اور ایک ہی وقت میں ان کے پاس مگر بہت زیادہ چوائسیز ہوں گی. تو جہاں چوائسیز بہت زیادہ ہوں تو وہاں پھر پیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ ذرا کم ہی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے ان کو بھی دل سے پیار کریں، جب ملیں تو فلی ملیں، اچھے سے ملیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ جو سب کا دوست ہوتا ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. تو دوست بھی تھوڑے ہی ہونے چاہیے. اور بس ٹھیک ہے، سب سے عزت سے ملیں، محبت سے ملیں. عزت اور محبت یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ سب کو دینی چاہیے انسان ہونے کے ناطے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے نا اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، سپریم دنیا بنائی ہے نا. اس نے بتایا میں نے دنیا بنائی ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ہم تو مانتے ہی ہیں نا دل و جان سے، مگر یہ کہ باقی بھی دنیا مانتی ہے. یار ہم مسلمان ایسے خواہ زیادہ ہی فن خواہ بنتے ہیں کہ ہم زیادہ سگے ہیں اللہ کے، اتنے ہی سگے ہیں تو پھر اپنے عمل سے ثابت کریں نا. پھر دودھ ملاوٹ والا نہ بیچیں اور جذبوں میں ملاوٹ نہ رکھیں، دوستیوں اور محبتوں میں ملاوٹیں نہ رکھیں اور منافقتیں نہ کریں. اور یہ لمبی لسٹ ہو جاتی ہے. تو مگر ہر دنیا ہی اچھی ہے، اور اللہ کیونکہ سب کا ہے نا، تو سب لوگوں کو عزت دینی چاہیے، محبت کرنی چاہیے. کیوں کہ اس رب العالمین کے بندے ہیں سب. اب دیکھیں اللہ پاک کی بات، یہ آخری بات ہے، ٹھیک ہے. میری انگلیاں کدھر سے کدھر چلی جائیں گی، مگر آپ توجہ سے دل سے سنیں گے نا تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں میں اچھی موٹیویشنل اسپیکر ہوں. تو ایسا ہے کہ اللہ نے ہم لوگ بھی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے نا، اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے رب العالمین، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیونکہ اللہ واحد ہے، وہ یعنی اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب جو اکیلا ہے اس نے اپنے بعد کس کا تعارف کروانا ہے؟ یعنی ہم انسان تو پھر اپنی فیملی کا کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا. میل جو ہوتے ہیں وہ اپنی وائف اور بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں، پیرنٹس کے بارے میں بھی کچھ بتا ہی دیتے ہیں. اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بتاتی ہیں، کچھ پیرنٹس کے بارے میں بتا دیتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ والدین کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. کتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایسا سوچتے ہیں. اینی ویز تو اب اللہ نے کس کا تعارف کروانا تھا؟ ہاں اب محبوب تو سبھی کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا، فیملی سب کی نہیں بھی ہو سکتی. تو اللہ نے اپنے بعد اپنے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا. اللہ نے بتایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی اپنے محبوب کو رحمت للعالمین ٹھہرایا، مسلمین نہیں ٹھہرایا، ایکسکیوز می۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین۔ تو پھر ہمیں کائنڈ ہونا چاہیے، فرینڈلی ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے تمام جہان کے انسانوں کے لیے فوکس کس پہ؟ انسان کو کون ہوگا؟ جس میں انسانیت ہوگی، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے تو خیر کا پیغام دینا نا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ سو بی کائنڈ۔ اور چڑیوں، کووں اور چرین پرند، اچھا چلیں میں آپ کو یہاں پہ ایک پوچھ دیتی ہوں۔ میں بڑے مزے سے چیئر پہ بیٹھ کے آرام سے بات کری تھی، مجھے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پرندوں کے ساتھ یہاں آپ کو بھی ویو نہیں صحیح نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے نا۔ چلیے میں تھوڑا سا زوم کروں، نہیں پھر بھی ہاں یہ دیکھیے باؤل نظر آ گئے ہیں، یہ لائٹ کے پاس یہ دیکھیے مٹی کے باؤل نظر آئے نا جی، یہ محبت ہے نا۔ اب یہ باؤل مٹی کے کن کے لیے پڑے ہوئے ہیں؟ کووں کے لیے، چڑیوں کے لیے، لالیوں کے لیے، فاختاؤں کے لیے، اینڈ اور کتنے زیادہ برڈس، یہ ذرا زیادہ مطلب آنے جانے والے مہمان ہیں اور باقی کچھ اور بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ذرا کم آتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے میں نے گھر کے یعنی ایک لائٹ کے پاس ہے نا، ایک لیفٹ سائڈ پہ آگے جا کے ہیں رکھے ہوئے ہیں باؤل، گھر کی بیک پہ بھی رکھے ہوئے ہیں باؤل، تاکہ یہ لوگ آئیں یہ شیور ہوں۔ دن میں 3 مرتبہ انہوں نے آنا ہوتا ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور پانی بھی ان کو یقین ہوتا ہے کہ پانی ہوگا، پانی پینا ہوتا ہے۔ کسی نے بریڈ کھانی ہوتی ہے، کسی نے روٹی کھانی ہوتی ہے، کسی نے دانہ کھانا ہوتا ہے جو باجرا ہوتا ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی محبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اب سوچیں وہ دل کتنے معصوم ہوتے ہیں جو آس لے کر آتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم بھی اللہ سے مانگتے ہوئے بہت معصوم بن جاتے ہیں نا۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ جو خیر کا پیغام سب جہانوں کے لیے دیا ہے، ہم بھی خیر پھیلانے کا، آسانیاں فراہم کرنے کا ایک حصہ بن سکیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔